بس یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی, شرک کو تسلیم نہیں کرتی تھی. وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو عقل یہ کہتی تھی کہ کیا صرف ایک ہی بیٹا ہونا تھا, اور اگر اللہ کا ہی بیٹا ہونا تھا تو وہ اللہ کیسے؟ بالکل ٹھیک. پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا؟ بس یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی, شرک کو تسلیم نہیں کرتی تھی. وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو عقل یہ کہتی تھی کہ کیا صرف ایک ہی بیٹا ہونا تھا, اور اگر اللہ کا ہی بیٹا ہونا تھا تو وہ اللہ کیسے؟ بالکل ٹھیک. پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا کہ انسانوں کی بھی اولاد ہے اور اللہ کی بھی اولاد ہے, جو دو جہانوں کے مالک ہیں, کل کائنات خلق کرنے والے ہیں, ہر چیز پیدا کرنے والے ہیں. جب مطلب کہ صحیح سینس کا یوز کرنا شروع ہوئے تب اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا. میں نے ایک کمپیریزن سٹارٹ کیا تھا. اچھا, کرسچن ٹیم, کمپیریزن شروع کر دیا کرسچن ٹیم میں اور مسلم میں. اچھا, کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا فرق ہے. پی جی سے لے کے 10 تک یا سیکنڈ ایئر تک اسلامیات پڑھی ہے. اچھا, الحمدللہ. اسلامیات میں ساری چیزیں یہ ڈسکس ہوئی تھیں, تو اس میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ آئیڈیا تھا کہ اسلام اس بارے میں, اسلام یہ ہے, اسلام ویسے ہے, تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. لیکن کرسچنٹی کا یہ تھا کہ ہم لوگ چرچ جاتے تھے, پاسٹرز وغیرہ تھے, فادر تھے, ان سے سیکھنے کو ملتا تھا. کوئی ایک بات آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو ذریعہ بنی تو وہ کیا ہے؟ توحید اور پردہ. اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا حقوق ہے, یا اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب عورت کو اس طرح کا مقام یا اس طرح کے حقوق نہیں دیتا ہے. اور اگر یہ اچھی طرح یا باریکی سے اس چیز کو جانچ لیتی ہیں یا جان لیتی ہیں تو یہ کبھی بھی اپنی چادر سے یا گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلیں. آپ فرمایا کہ پردہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا. بالکل. الحمدللہ. اس کے بعد پھر آپ نے کمپیریزن جو ہے وہ شروع کیا, اور آپ کو اس میں پھر مزید ریئلائز ہونی چیزیں شروع ہو گئیں کہ ماشاءاللہ اسلام جو ہے وہ. چرچز میں جانا شروع کیا میں نے بچپن سے, یعنی کہ ماما بابا کے ساتھ جانا, اور عید آنی کوئی بھی بڑی چھوٹی تو ان پہ جانا, دیکھنا چرچز میں سارا انوائرمنٹ دیکھنا کہ جو دنیا میں باہر چل رہا ہے وہی چرچز میں چل رہا ہے. تو پھر فائدہ اللہ کے گھر میں اور ایک ناپاک جگہ میں کیا فرق رہ گیا؟ کرسچینٹی میں یہ چیز جو پاسٹرز ہوتے ہیں نا وہ مین پوائنٹ بتاتے ہی نہیں ہیں. مثلاً آپ وہ کون سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, جیسے شرک ہے. اگر میری یہ سینس یا میری یہ عقل قبول نہیں کر رہی اس چیز کو تو پاسٹر کی کیسے کر سکتی ہے؟ کچھ ہائڈ تھا, میرے آنے تک ہائڈ تھا سب کچھ. ارادتاً آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کچھ اپنے سوالات کی تسلی کے لیے, یا بائی چانس آپ نے میرے ساتھ رابطہ ہو گیا آپ کا؟ آپ سے رابطہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی طرف سے رابطہ کیا تھا. اچھا. انہوں نے پھر آپ کا نمبر دیا تھا اور پھر میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا. اچھا. بالکل, اس ٹائم بس یہ کیفیت تھی یا یہ فیلنگز تھی کہ بس اللہ چاہیے, اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں اسے پسند آ جاؤں, الحمدللہ, اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اس وقت یہ جذبات. بالکل, آپ یہاں یہ ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف. اللہ, اس وقت یہ جذبات تھے جب آپ نے مجھے کہا کہ سر مجھے کلمہ پڑھائیے. ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کالج میں جو ہے وہ نمازیں وغیرہ پڑھ لیا کریں, تو وہاں آپ پڑھتی بھی نہیں, گھر میں تو ظاہر ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر سے ہجرت کرنے پہ آپ جو ہے مجبور ہو گئی؟ اصل میں جو ریئل چیز تھی وہ یہ تھی کہ یعنی جب بھی اذان ہونی نا تب بھی میرے دل میں یہ خیال آنا کہ میں کب نماز پڑھوں گی, یا وہ اللہ جب جنہیں میں نے قبول کر لیا اب, یعنی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلم ہو گئی ہوں, تو ہر چیز میرے پہ بھی فرض ہو گئی ہے. تو میں وہ ساری ادائیگی کس ٹائم, کس طریقے, کس طرح کروں گی میں؟ تو یہ سب کچھ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں کر سکتی تھی. اور جب آپ نہیں کر پاتی ہوں گی تو ایک کڑن سی ہوتی ہوگی. بالکل. اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں اب تک یہی چاہتی ہوں کہ مطلب کوئی ایسی جگہ ہو جس پہ صرف میں ہوں اور میرے اللہ ہوں اور اس کی حمد و ثنا ہو. اللہ اکبر, الحمدللہ. ابھی گھر میں آپ نے ماشاءاللہ جیسے ہی کچھ یعنی ابایا آپ نے اختیار کرنا شروع, ابایا آپ نے پہننا شروع کیا, تو اس کے بعد پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. بالکل, گھر والے یہ تھے کہ وہ کرسچن تھے اور میں مسلم ہو چکی تھی, تو ظاہر ہے وہ میرے مخالفین تھے. تو جو چیز میں کروں گی وہ ظاہر ہے وہ دوسرے راستے مجھے لے کے جائیں گے. وہ کسی اور ڈائریکشن میں تھے, میں کسی اور ڈائریکشن میں تھی, تو جب اپوزٹ ڈائریکشنز تھیں تو مل نہیں سکتے تھے ہم لوگ. تو اس وجہ سے جو چیزیں میں کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کرنے دیتے تھے. میں ابایا پہننا چاہتی تھی, میں پردہ مانگتی تھی اپنے اللہ کے لیے, نہ کہ دنیا کے لیے.
پھر ابائے کی وجہ سے کافی زیادہ ہڈلس آئیں, کافی زیادہ ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی, تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, اب میرا جانا یہاں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کوئی شادی وغیرہ کا بھی وہ پلان کرنا شروع ہو گیا تھا؟ بالکل. پھر یہ تھا کہ مما کو زیادہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا, 1-2 دفعہ کاؤنٹر تسبیح پکڑی گئی, پھر اسی طرح اور بھی چیزیں, برقعے وغیرہ سے بھی آپ کی ابایا وغیرہ کی وجہ سے. پھر یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم آپ کی انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی آپ کی BSc کلیئر ہوتی ہے پھر آپ کی شادی کر دیں گے. ایک شخص کے لیے گھر سے ہجرت کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے, اور اگر اللہ کے لیے اپنی فیملی یا گھر بار چھوڑنا پڑے تو اس میں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. الحمدللہ. یعنی اس میں کوئی آپ کی شادی میٹر یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا نہیں, آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اس ہجرت کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مذہب کہلانے کے لائق ہے کہ اگر وہ زبردستی منوا رہا ہے اپنے آپ. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ تو دنیا کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. نہ کسی نے ڈرایا, نہ کسی نے دھمکایا, نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ. ڈرانا, دھمکانا یا زبردستی کروانا تو بہت دور کی بات ہے. کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. سبحان اللہ. آپ ادھر آ جائیں, یہ اس رستے پہ آ جائیں. فرح کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں. 6 بہن بھائی ہیں. اور آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا, آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی. اچھا, تو آپ تو پھر سب سے لاڈلی بھی ہوں گے؟ بہت زیادہ. تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہت زیادہ آتی ہے. تو اللہ پہ قربان ایسی سب فیملیز. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میں تو ایک قربانی دے کے آئی ہوں, اور مجھے اس کا احساس ہے کہ میرے لیے اسلام کیا چیز ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دوں گی کہ آپ کو تو پیدائشی طور پہ ایک بنی بنائی چیز مل گئی ہے, تو آپ اس کی قدر کریں. اسلام ماں کی کوکھ سے مل گیا. بالکل, آپ اس کی قدر کر لیں. آج سانسیں ہیں, کل سانسیں نہیں ہوں گی. آج دنیا ہے, کل نہیں ہوں گی. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گی, یا جنہوں نے آپ کو اسلام کے حوالے سے گائیڈنس دی, جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی, جنہوں نے آپ کی مدد کی, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی بالکل. میں اپنے تمام فرینڈز یا ٹیچرز یا آس پاس کے جتنے بھی لوگ مجھے گائیڈ کرنے والے تھے, ان سب کا شکر ادا کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہتر